تسلی دو، میری امت کو تسلی دو، یہ تیرے خدا کا فرمان ہے۔ یروشلم کو دلاسا دو اور اسے پکار کر کہو کہ اس کی لشکر کشی ختم ہوئی اور اس کی بدی معاف ہوئی۔ اس نے اپنی سب خطاؤں کے لیے خداوند کے ہاتھ سے 2 چند پایا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو۔ صحرا میں ہمارے خدا کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ ہر ایک غار بھر دیا جائے گا اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا پست کیا جائے گا۔ جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو ناہموار ہے وہ ہموار بنے گا، اور خداوند کا جلال ظاہر ہوگا اور ہر ایک بشر اس کو دیکھے گا، کیونکہ خداوند کے منہ نے فرمایا ہے۔ اے صہیون مبشر، تو اونچے پہاڑ پر چڑھ۔ اے یروشلم مبشر، تو قوت سے اپنی آواز بلند کر، اسے بلند کر اور نہ ڈر۔ یہودا کے شہروں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا، دیکھو مالک خداوند قوت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو حکمرانی کرے گا۔ اس کی جزا اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے آگے ہے۔ چوپان کی طرح وہ اپنا غلہ چرائے گا، وہ اپنے بازوؤں میں بروں کو فراہم کرے گا اور ان کو اپنی گود میں اٹھائے گا اور دودھ پلانے والیوں کو آہستہ آہستہ لے جائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا ان کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط۔ اے پیارو، یہ بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے لیے صبر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ہلاک ہو، مگر یہ کہ سب توبہ کریں۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا، اسی میں افلاک بڑے شور و گل کے ساتھ ظاہر ہو جائیں گے اور ناصر جل کر گداس ہو جائیں گے، اور زمین پر ان کاریگروں سمیت اس پر ہین جل جائیں گے۔ پس جب کہ یہ سب چیزیں گداز میں ہونے والی ہیں، تو تم کو پاک چلن اور دینداری میں کیسا بننا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کے لیے منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے۔ اسی کے وسیلے سے افلاک جل کر گداز ہو جائیں گی اور عناصر آگ کی تیزی سے پگھل جائیں گی، مگر ہم اس کے وعدوں کے مطابق نئے آسمان اور نئے زمین کے منتظر ہیں جس میں صداقت بستی ہے۔ اس واسطے اے پیارو، ان چیزوں کی راہ دیکھ کر سخت کوشش کرو کہ تم اس کے سامنے سلامتی میں بے داغ اور بے عیب پائے جاؤ۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ یسوع مسیح ابن خدا کی انجیل کا شروع۔ جیسا اشعیا نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں، جو تیرے آگے تیری راہ تیار کرے گا۔ پکارنے والے کی آواز بیابان میں، خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہ کو سیدھا بناؤ۔ یوحنا اس تواغی بیابان میں آیا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کا تمام ملک اور سب یروشلمی نکل کر اس کے پاس آئے، اور انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریائے اردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنے اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھے تھا، اور ٹیڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا، اور واز کرتے ہوئے کہتا تھا کہ وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے،
اور میں اس لائق نہیں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا، لیکن وہ تمہیں روح القدس میں بپتسمہ دے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ۔ گڈ مارننگ۔ آج ہم آمد کے دوسرے اتوار کی عبادت کر رہے ہیں اور پیس کی کینڈل ہم نے جلائی، امن کی۔ آمد کا جو سیزن ہے وہ ان 4 مسیحی قدروں کے گرد بھی گھومتا ہے، جو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ امید ہے، امن ہے اور محبت ہے اور خوشی ہے۔ تو آج ہم اس امن کے شہزادے کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جس نے دنیا میں امن لے کے آیا، جو دنیا میں امن کی بشارت دیتا رہا۔ اور اگر ہم آج کی تلاوتیں دیکھیں تو اشعیاء نبی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ خداوند کی راہ کو تیار کرو، اس کی شاہراہوں کو سیدھا بناؤ، تاکہ خداوند ہمارے درمیان آ سکے۔ ہم کیسے خداوند کی راہ کو سیدھا بنا سکتے ہیں، یا کیسے ہم خداوند کی راہ کو تیار کر سکتے ہیں؟ دوسروں کے لیے، اپنے لیے۔ کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں یا ہم سوچ سکتے ہیں، ہم یہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ خداوند کو سیدھی راہوں کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند کے لیے کیا مشکل ہے کہ ٹیڑھی راہوں کو سیدھا کرنا، یا ٹیڑھے رستوں کو یا اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں کو خداوند سیدھا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو کیوں ضرورت ہے ہم جیسے لوگوں کی، ہم جیسے گنہگار لوگوں کی، اس کو کیوں ضرورت ہے کہ ہم اس کا راستہ تیار کریں؟ یا ہم میں ایسی کیا خوبی ہے کہ ہم خداوند کی راہ کو تیار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خداوند زوراور ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، ہر ایک چیز پہ طاقت رکھتا ہے۔ تو اس لیے جب اشعیاء نبی کہتا ہے کہ خداوند کی راہ کو سیدھا کرو، اپنی شاہراہوں کو سیدھا کرو، اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں کو سیدھا کرو، کیونکہ خداوند کے دن نزدیک آ گئے ہیں۔ تو ہم ایسا کیا ہے کہ جو ہمیں سیدھا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا اشعیاء نبی جو روڈ ہیں، رستے ہیں، ان کی بات کر رہا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کون سے رستے ہیں جس کے بارے میں اشعیاء نبی بات کر رہا ہے؟ یہ کون سے پہاڑ ہیں اونچے اور ٹیلے ہیں جن کو ہم نے سیدھا کرنا ہے؟ اور خداوند کا بیٹا، وہ نبی، وہ پیغمبر یہاں سے گزرنے والا ہے، تو ہمیں وہ رستے سیدھے کرنے ہیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کون سے رستے ہیں یہ؟ روحانیت کے رستے۔ روحانیت کے رستے، روحانیت کے رستے ہیں جو ہم نے سیدھے کرنے ہیں۔ اور وہ روحانیت کدھر ہے؟ ہمارے ایمان میں، ہمارے اندر ہے وہ روحانیت، وہ رستے جو ہم نے سیدھے کرنے ہیں۔ ہمارے اندر کے رستے ہیں وہ جو ٹیڑھے پھیڑے ہیں، جو ڈینگے ہوئے ہیں یا جو ہموار نہیں ہیں، اور ان کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ عام روڈوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہمارے اندر رستہ چل رہا ہے ایک، جس پہ خداوند کا گزر ہونا ہے، ہمیں ان رستوں کو سیدھا کرنا ہے، اپنے اندرونی رستوں کو۔ آمد ہمیں ٹائم دیتی ہے، آمد کا وقت جو ہے ہمیں ٹائم دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جانچیں، پرکھیں۔ اور اسی طرح آج کا اتوار جو ہے، جب اشعیاء نبی کہہ رہا ہے کہ خداوند کے لیے راہوں کو سیدھا کرو، تیار کرو، تو ہمیں اپنے اندر کو دیکھنا ہے، چیک کرنا ہے کہ کتنے اونچے پہاڑ اور ٹیلے ہیں ہمارے اندر، کون سی ٹیڑھی پگڈنڈیاں ہیں ہمارے اندر جو گزر رہی ہیں، جہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا، یہاں سے کوئی ہمیں
छू तक नहीं सकता। तो इसलिए उन रस्तों को सीधा करना है। और उसकी बहुत बड़ी मिसाल हम देखते हैं अंजील मुकद्दस में कि यूहन्ना इस्तबागी क्या कर रहा है, खुदावन के लिए राह तैयार कर रहा है। वो कैसी राह तैयार कर रहा था यूहन्ना इस्तबागी? लोगों को बपतिस्मा दे गुनाह पाकर, गुनाहों की माफी का बपतिस्मा दे रहा था, कफारे का बपतिस्मा दे रहा था, कि लोगों को कहा जा रहा था अपने गुनाहों को याद करो, उनसे माफी मांगो, पछताओ और खुदावन के लिए अपने दिलों को साफ करो। ये वही राह है जिसकी यशायाह नबी बात कर रहा है कि हमें अपने अंदर अपने दिलों को साफ करना है, उनको पाक करना है, ताकि खुदावन का गुजर हो सके, खुदावन वहां आ सके। तो इसलिए हमें अपने आप को इन आमद के दिनों में, इसलिए हमें चर्च टाइम देता है कि हम बार बार अपने आप को देखें, परखें, पेनेंस करें, रोजा रखें, दुआ करें, कलाम पढ़ें, खामोशी में सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। ये आमद का वक्त इसलिए होता है, 4 हफ्ते में दिए जाते हैं कि क्रिसमस से पहले, यस्सु के आने से पहले यस्सु के बारे में सोचें कि वो चाहता हमसे क्या है। जिसकी हम सालगिरह मनाने जा रहे हैं और सालगिरह के दिन उसी को इनवाइट नहीं करेंगे तो कितना बड़ा गुनाह है ये, कि हम घरों को तैयार करते हैं, कपड़े लेते हैं, मुख्तलिफ प्रेपरेशंस करते हैं, तैयारियां करते हैं, लेकिन जिसकी सालगिरह उसको इनवाइट ही ना करे तो कितना बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार करना है कि जिसकी सालगिरह आ रही है, जिसकी बर्थडे है, जिसकी पैदाइश की खुशी हम मना रहे हैं, उसको इनवाइट करना बहुत लाजमी है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? तैयारी करके, अपनी राहों को सीधा करके, अपने दिलों को चाक करके, खुदावंद के लिए एक सीधा और हमवार रोड बना के कि जिससे उसका गुजर हो सके, जिसमें वो आ सके, आसानी से चल सके। क्योंकि हमारे तावन के बगैर खुदावंद हमें नहीं बचा सकता। जब तक हम खुदावंद के साथ तावन नहीं करेंगे, खुदावंद हमको नहीं बचा सकता, क्योंकि बचाने के लिए उसको हमारे तावन की जरूरत है। जब तक हम नहीं तावन करेंगे खुदावंद के साथ, खुदावंद जो है वो हमें उन खाइयों से, उन मुश्किलों से नहीं निकाल सकता, जब तक हम खुद नहीं कहेंगे कि खुदावंद मेरी मदद को आ। तो इसलिए वो कहता है कि राह अपनी सीधी करो। तो हमें अपनी राहों को सीधा करना है, जैसे यूहन्ना इस्तबागी लोगों की मदद कर रहा था, बपतिस्मा देके, पानी का बपतिस्मा देके, जो गुनाहों की माफी का बपतिस्मा था। लेकिन उसने कहा कि जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूहुल कुद्स से बपतिस्मा देगा, वो मुझसे कवितर है, वो मुझसे ताकतवर है, इसलिए वो तुम्हें रूहुल कुद्स का बपतिस्मा देगा। तो इससे जाहिर होता है कि खुदावंद के लिए हम जब राह तैयार करते हैं तो हमें लोगों को ये बताना है कि हम अपने आप को तैयार करें। इन आमद के दिनों में हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, हम कन्फेशन कर सकते हैं, अतराफ कर सकते हैं, खुदावंद से दुआ कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, ताकि हम अपने आप को सही तैयार करें उसके पैदाइश के दिन के लिए। तो इसलिए हम पे ये फर्ज भी है कि हम अगर तैयार हैं तो हम यूहन्ना इस्तबागी की तरह दूसरों को भी कायल करें, मायल करें कि खुदावंद के लिए अपने दिलों को तैयार करो। ऐसा नहीं है कि हम खुद तैयार हैं और हमारे साथ लोग तैयार नहीं हैं तो हम उनको कहें कि कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूं, आप तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आपका जाने खुदा और आप जाने। ऐसा नहीं हो सकता। हमें उनको भी बताना है कि अपने आप को तैयार करो। हमें तैयार करना है, सीधी राह लोगों के लिए भी तैयार करनी और अपने लिए भी। हमें उन लोगों में से नहीं होना चाहिए जो दूसरों की राहों को खराब करते हैं, जो दूसरों को रस्तों को उजाड़ देते हैं, जो दूसरों के रास्ते खराब करके दूसरों को खाइयों में, मुश्किलों में फेंकते हैं। हम वो लोग नहीं हैं मसीही लोग। हम वो लोग हैं जो यूहन्ना इस्तबागी की तरह खुदावंद के लिए रास्ता तैयार करते हैं कि खुदावंद आए और अपने मुबारक कदमों को हमारे दिलों की धरती पे रखे और वो इंजील की बिशारत दे,
جو وہ ہم سے چاہتا ہے۔ تو اس لیے آمد کا دوسرا اتوار ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اس امید اور اس ہوپ کے ساتھ آگے بڑھیں اور خداوند کے لیے راہ تیار کریں، تاکہ امن کا شہزادہ، سلامتی کا شہزادہ جو ہے وہ بآسانی ہمارے گھروں تک، ہمارے دلوں تک اور ہماری قوم تک پھر آ سکے ایک دفعہ۔